السلام علیکم۔ عثمان دان فودیو کا عدل۔ یہ واقعہ سکوتو کیلیفیٹ، دا ٹرانسفارمیشن آف کتسینا اور دا انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں مفصلاً مذکور ہے۔ عثمان دان فودیو رحمہ اللہ ابتدا میں ایک داعی، مصلح اور استاد تھے جو فولا قوم سے تعلق رکھتے تھے جو شمال مغربی نائجیریا میں آج بھی آباد ہے۔ آپ ابتداً ایک داعی، ایک مصلح اور استاد تھے۔ 20 سال آپ نے عوام اور مقامی حکمرانوں کو اصلاح کی دعوت دی۔ جب مذہبی پابندیاں اور رکاوٹیں حد سے بڑھ گئیں تو آپ نے ہجرت کی۔ پھر جب ظلم حد سے بڑھا تو آپ نے اور آپ کے پیروکاروں نے مل کر ایک ریاست قائم کی جسے سکوتو کیلیفیٹ کہا جاتا ہے، اور آج جس کا جو صدر مقام تھا وہ آج نائجیریا میں، شمال مغربی نائجیریا میں سکوتو کے مقام پر ہے، جو آج ایک مسلم اکثریتی ریاست ہے۔ تقریباً 97-98% جہاں مسلمان آباد ہیں۔ خلیفہ عثمان دان فودیو نے فتح کے بعد انتقام لینے کی بجائے عدل پر زور دیا، علم پر زور دیا، مساوات پر زور دیا، خود بھی سادہ زندگی گزاری اور اپنے شاگردوں کو بھی تلقین کی کہ سادہ زندگی گزاریں۔ یہ خلیفہ عثمان دان فودیو کی ابتدائی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ خلافت سکوتو قائم ہوئی، اور خلافت سکوتو کے نتیجے میں آہستہ آہستہ جہاں نائجیریا کے جن گوشوں میں اسلام نہیں پھیل سکا تھا، وہاں فولا تحریک کے نتیجے میں، خلافت سکوتو کی کوششوں کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنے لگا۔ اگرچہ خلیفہ عثمان دان فودیو نائجیریا میں اسلام کے پہلے مبلغ اور داعی نہیں تھے، ان سے پہلے بھی اسلام نائجیریا میں پھیل چکا تھا، لیکن بہت سے مقامات ایسے تھے جہاں بھی ضرورت تھی تبلیغ کی، تو وہاں بھی عثمان دان فودیو کے دور میں آہستہ آہستہ وہاں بھی اسلام کو پھیلایا گیا۔ تو یہ تھا نائجیریا کی فولا قوم سے تعلق رکھنے والے پہلے نائجیریا کی ریاست میں، نائجیریا کی تاریخ میں پہلی بار خلافت کا تصور قائم کرنے والے سکوتو کیلیفیٹ کے بانی، خلافت سکوتو کے بانی عثمان دان فودیو کے عدل اور ریاست کی تشکیل کا ایک مکمل واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایسے ہی کسی اسلامی واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔